مبلغ بنو سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، مکرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے بھائیو، آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سنت بر اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ انتہائی اہم ترین شے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ ہے دل، قلب، کہ دل کو یعنی قلب کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری شریعت مطہرہ نے یعنی احادیث مبارکہ میں اور آیات کریمہ میں دل سے متعلق جو کچھ رہنمائی کی گئی ہے، انشاءاللہ عز و جل آج کے سنت و بر بیان میں اس سے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر سنت و بر بیان میں شرکت کروں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے حتی الامکان دو زانوں بیٹھوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے اکثر نگاہیں نیچی رکھوں گا، حسب حال عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ بیان کے بعد آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت جو پیش کی جائے گی اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ میں بھی اپنے لیے نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 اور 23 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں ہمارا ربی کریم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور یعنی ہدایت پر قائم ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہو۔ تو یہ آیت کریمہ سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندے کا شرح صدر
کس طرح ہوتا ہے؟ سینے کا کشادہ ہونا، سینے کا کھلنا، شرح صدر کس طرح ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب بندے کے دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کا شرح صدر ہوتا ہے. جب دل میں نور داخل ہوتا ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی کیا علامت ہے؟ یعنی بندے کے دل میں نور داخل ہوا، اس کی کیا علامت ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور دنیا سے بھاگتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک جو کہ آیت کریمہ کے تحت بیان کی گئی، اس میں نور والے دل کے متعلق کہا گیا کہ کسی شخص کا شرح صدر یعنی اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دینا، تو اس کے لیے اس کو ایک نور جو عطا کیا جاتا ہے، تو اس کی 3 علامتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. جس شخص میں یہ 3 وصف ہوں گے اس کا ایمان گویا کہ کامل ہوگا، کیونکہ جنت اور آخرت کی طرف رجوع وہی شخص کرتا ہے جو نیک کام کرتا ہے، کیونکہ کاموں کی جو جزا ہے وہ جنت ہے. نیک کاموں کی جزا یہ جنت ہے. اور جب دنیا کی حرص کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی صرف اتنی چیزوں پر کفایت و قناعت کرتا ہے جو اس کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس نے آخرت کی تیاری کرنی ہوتی ہے، جنت کی طرف اس نے مرنا ہوتا ہے. لہذا وہ دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور جب اس کا جو تصور ہے وہ مکمل و مستحکم ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے اور وہ قبر و آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اور جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگے، الحمدللہ عز و جل گویا کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے، اس کو نور عطا کیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کی فریب سے گویا کی طرح سے آشنا ہو چکا. تو دل کی بہت ہی اہمیت ہے، دل کا بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے. اس کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں یعنی شکوک و شبہات پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. بس جو شخص مستحبات سے اجتناب کرتا ہے یعنی بچتا ہے، شک و شبہات میں ڈالنے والی چیزیں جو ہیں شک و شبہ پیدا کرتی، جو چیز ان سے بچتا ہے جو شخص، وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور جو شخص شبہات سے پرہیز نہیں کرتا وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک بکریاں چراتا ہے. بس ہو سکتا ہے کہ اس کی بکریاں اس شاہی چراگاہ سے چر لیں. سنو، ہر بادشاہ کی خاص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی خاص چراگاہ اس کی حدود ہیں. سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور وہ فاسد ہو تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. سنو، وہ دل ہے. تو اب غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں یہاں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ حرام واضح ہے، حلال واضح، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جو کہ شبہ پیدا کرتی ہے، شبہات والی ہے، یہ حرام ہے کہ حلال ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ تو جس نے ان شبہات سے پرہیز کی، گویا کہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کیا۔ اور کتنی خوبصورت مثال دی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ شاہی چراگاہ، بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی چراگاہ ہوتی ہے جہاں اس کے جانور چرتے ہیں۔ اگر اس کے قریب کے ایک عام آدمی کے جانور چرتے رہیں گے تو جانور ہوتا ہے، تو وہ قریب ہے کہ وہ اس بادشاہ کی چراگاہ کے اندر منہ مار دے تو وہ تو اس کی قابل گرفت ہے، اس کو تو بادشاہ پکڑ لے گا کہ تم اس کی چراگاہ کے اندر اس کے جانور چڑھنے کے لیے کیوں ہے۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اللہ کی خاص چراگاہ اس کے حدود ہیں، جن چیزوں کو اس نے منع کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اس منع کردہ چیزوں کے قریب گھومتے رہیں گے تو ڈر ہے کہ کہیں ہم وہ کام نہ کر جائیں جس کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اپنے دل کے اندر ہم نے اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے کہ ہم صرف حرام کام نہیں بلکہ وہ کام جو ہمیں حرام میں مبتلا کر دے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور ہمارا دل جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس سے خاص کر ہماری فی زمانہ صحبت آ جاتی ہے، ہمارا دل یہ اچھی صحبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے مکھیاں دو قسم کی ہیں، ایک مکھی وہ ہے جو کہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس کو چوستی ہے، اس سے شہد بناتی ہے جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو کہ پورے جسم کو چھوڑ کر بھی اسی جگہ بیٹھتی ہے جہاں زخم، اور زخم میں بھی مطلب عجیب قسم کی گندگی بھری ہوئی ہو، باہر بھی گندی جگہوں پر وہ مکھی جا کر بیٹھتی ہے۔ وہ مکھیاں بیماریاں پیدا کرتی ہیں، دونوں مکھی ہیں، مگر ان دونوں کی طبیعت میں کتنا فرق ہے، یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، میرے اسلامی بھائی سارے اس پر غور کو سمجھانے کے لیے عرض کیے کہ ہم جو دل رکھتے ہیں، ہمارا دل کس صحبت کو چاہتا ہے، وہ صحبت جو ہمیں نمازی بنائے، ہمیں متقی بنائے، ہمیں پرہیزگار بنائے، ہمیں عاشق رسول بنائے، ہم کس صحبت کو چاہتے ہیں کہ جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے، اس کی بات ہی کو چھوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ظاہری جسم کی خوبصورتی کو ہم کہتے ہیں یار کیسا نورانی چہرہ ہے اس کا، یہ نور کی علامت نہیں ہے، یہ کیسا نورانی چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو نور عطا فرماتا ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے نور عطا فرماتا ہے، نور ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کی سب سے نمایاں پہچان مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جس کے دل کو اللہ نور عطا کر دے، جس کے دل میں نور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرما دے، جس کا کہ قرآن پاک کی آیت وغیرہ میں بیان ہوا، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی نیک بن جاتا ہے، اس سے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، اس کی صحبت عشق رسول میں اضافہ کرواتی ہے۔ آج جو بیان کی جو بنیاد ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے دل کے اندر اس قدر گندگی اور اس قدر خرابیاں پال کر بیٹھے ہیں کہ اللہ مان والا فیس، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہری جسموں کو نہیں بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی نظر جس چیز پر پڑتی ہے میں اس کو تو سنوار رہا ہوں، مگر اللہ وحدہ لا شریک کی نظر کرم یہ بندے کے دل کو دیکھتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ ہمارے دل
میں ابھرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارا دل گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ہمارے دل میں مسلمانوں کی غیبت، ہمارے دل میں مسلمانوں کا کینہ، ہمارے دل میں مسلمانوں کی حسد، ہمارے دل میں غرور، ہمارے دل میں تکبر، ہمارے دل کے اندر گناہوں کی محبت، ہمارے دل کے اندر طرح طرح کے فتنے اور فساد بھرے پڑے ہوئے. ہمارا دل گناہوں کی گویا کے ایک آماج گاہ بنا ہوا ہے. گناہ یہاں آ کر، گندگی یہاں آ کر رہ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہم نے اپنے دلوں کی صفائی کے لیے کیا کیا؟ اس رب کی بارگاہ میں کیا یہ گندا دل لے کر حاضر ہوں گے؟ نہیں، بلکہ قرآن پاک میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، قلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. مشہور ولی، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت نیکی کی دعوت مقتوۃ المدینہ کے مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ غفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اسے نیکی کی دعوت دیتے فرمایا، یہ جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے. کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امید رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا. وہ توبہ سے غافل رہے اور آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے. ان کو مال، غلام، ماں باپ اور اولاد نے کچھ نفع نہ دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، جو کہ پارہ 19 سورہ شورى کی جو میں نے ترجمہ کنز الایمان بیان کیا، کہ نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت والا دل لے کر حاضر ہوا، قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. تو قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت والا دل کون سا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو امیر سنت لکھتے ہیں کہ قلب سلیم یعنی سلامت دل، اس سے مراد ہے دل کا بد عقیدگیوں سے پاک ہونا. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، جو شرک، کفر، نفاق سے پاک ہو، اس کو مال بھی نفع دے گا، جو راہ خدا عز و جل نے خرچ کیا ہو، اور اولاد بھی جو صالح یعنی نیک ہو. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو یعنی رک جاتے ہیں، سوائے 3 کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے لوگ نفع اٹھائیں، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اسی طرح قلب سلیم میں مفسرین کے یہ ارشادات بھی ملتے ہیں کہ وہ پہلے گمراہی سے سلامت ہو، یعنی اس کے دل میں گمراہی نہ ہو، پھر وہ بدعت سے بچا ہوا ہو، پھر غفلت سے، پھر غیبت سے، پھر دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی رنگینیوں اور دنیاوی دلچسپیوں سے، یہ تمام چیزوں اور ان تمام آفتوں سے اس کا دل گویا کہ بچا ہوا ہونا چاہیے. یہ قلب سلیم کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں قلب سلیم لے کر حاضر ہونا ہے. یہی ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. قلب کی اصلاح، کہ سنو جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے سارا بدن درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑ جاتا ہے. قرآن میں کئی مقامات کے اوپر دل سے ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے، دل کے متعلق ڈائریکٹ بات کی گئی ہے، کیونکہ اعضاء جو ہمارے حرکت کرتے ہیں، اعضاء جو ہمارے کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک چیز دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. جب میرے وہ کرنے یا نہ کرنے کی چیز دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اعضاء میرے اس دل کی گویا کہ رعایا ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے واضح طور پر دل کو جسم کی سلطنت کا بادشاہ قرار دیا. دل ہے نا، یہ جسم کی جو ہمارا بدن ہے، ہمارے بدن کو اگر آپ پوری حکومت ایک سلطنت تصور کریں تو دل اس کا بادشاہ ہے. دل جو کہتا ہے وہ رعایا کرتی ہے. دل درست ہوتا ہے
تو جسم کے تمام اعضاء درست چلتے ہیں. اگر دل بگڑ جاتا ہے جسم کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. بادشاہ درست ہو تو رعایا درست چلتی ہے، اگر بادشاہ بگڑ جائے رعایا بگڑ جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر دل کے اندر تقوی، دل کے اندر پرہیزگاری، دل کے اندر نیکی، دل کے اندر زہد، دل کے اندر مسلمانوں کی محبت ہوگی، اعضاء اس کا اظہار ضرور کریں گے. اگر دل ہی میں نہیں ہے، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب دل میں ہونا چاہیے، ظاہر میں کیا ہونا چاہیے، ظاہر میں ہونا چاہیے، دل میں کیا ہونا چاہیے، عجیب قسم کے فلسفے بیان کرتے ہیں. آپ کے دل میں خوشی ہے، آج آپ کی شادی ہے، بہت خوش ہے آپ، کیا کوئی آپ کو رلا سکتا ہے؟ کیوں کہ آپ کے دل میں خوشی ہے. وہ خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. کسی کے یہاں والدہ کا یا بیٹے کا یا کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا کوئی آپ کو ہنسا دے گا؟ نہیں، کیونکہ آپ کے دل پر غم طاری ہے. جب دل پر غم طاری ہے تو وہ غم کا اظہار آپ کے اعضاء کر رہے ہیں. تو جو اندر ہے نا وہ باہر آتا ہے، جو دل کے اندر ہے وہ باہر نکلتا ہے. اس کا اظہار جسم کے اعضاء کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص نماز میں اپنی داڑھی کے بال سے کھیل رہا تھا تو ارشاد ہوا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے بدن سے ضرور ظاہر ہوتا. جب دل ہی میں خشوع نہیں ہے، جب دل ہی حاضر نہیں ہے تو بدن سے کیا اس کا اظہار ہوگا؟ تو بات ہے دل کی. ہم نے دل کی اہمیت کو ایسا لگتا ہے گویا کہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ دل کی کس قدر اہمیت ہے. مفسرین قلب سلیم کی علامت لکھتے ہیں کہ قلب سلیم جس کو کہتے ہیں سلامت والا دل، کہ اللہ کے حضور ہمیں سلامت والا دل لے کر حاضر ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو قلب سلیم کی کیا کیا علامتیں ہیں، کیا کیا پہچان ہے؟ تو جو قلب سلیم ہوگا، سلامت والا دل ہوگا، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس میں خوف خدا ہوگا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا. دوسری، اس کا سینہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا مدینہ ہوگا، یعنی اس کے دل میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق بھرا ہوا ہوگا. تیسری، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے قرابت دار، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، علماء دین کی محبت اس کے دل میں ہوگی. اب ہر شخص اپنے دل پر غور کرے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، میرے دل میں خوف خدا کتنا ہے، میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں. لوگوں کے سامنے ہی نہیں، صرف اکیلے میں بھی اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں. کیا میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہوں؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب میں گناہ کرتا ہوں؟ غور کرے. نمازوں کی میری کیا کیفیت ہے، غور کرے. کاروبار میں میری کیا کیفیت ہے، غور کرے. دھوکہ، جھوٹ، فریب، کیا یہ ساری چیزیں میرے دل کے اندر بھری ہوئی؟ اب ایسا گندا دل لے کر ہم کیا رب کے حضور حاضر ہوں گے؟ ذرا سوچو تو صحیح میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے قلب کی حالت کیا ہے؟ لالچ بھری ہوئی ہے، حرص بھرا ہوا ہے، ہوس بھری ہوئی ہے دل کے اندر. خوف خدا ہونا چاہیے دل کے اندر، عشق رسول ہونا چاہیے دل کے اندر. اعلی حضرت اپنے دل کے متعلق کہتے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. رضا اعلی حضرت نے بہت سے مقامات پر اپنے دل سے خطاب کیا ہے، اپنے دل کا تذکرہ کیا ہے. اور کئی عشاق اپنے دل کو یہاں اس طرح کے کلام میں لاتے ہیں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. کہ اے رضا اگر دل کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی آماجگاہ بنانا تھا، جلوہ گاہ حبیب، کہ یہاں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوے بس جائیں، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. کہ یہ جو خودی ہوتی ہے نا، جس کے اوپر ایک سمجھانے کے لیے ایک شعر بیان کیا جا سکتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو دل میں کبر، انا،
تکبر، غرور، ان تمام چیزوں کو نکالو اور اپنی اپنی سے نکالو. قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. بعض کو خود پسندی کی عادت ہوتی ہے، اپنی رائے کو فوقیت دینے کی عادت ہوتی ہے. اعلی حضرت ہمیں سمجھا رہے، یقیناً ان کا یہ شعر ان کی عاجزی پر ہے. اور دل تو ہو تو اعلی حضرت جیسا. اعلی حضرت نے یہاں اگرچہ یہ شعر لکھا ہے مگر حقیقت تو یہ کہ دل ہو تو اعلی حضرت جیسا ہو. اعلی حضرت لکھتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. یعنی اعلی حضرت کہتے ہیں کہ میرا دل کدھر چلا گیا؟ کہ اللہ کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو میرے پاس تھا، یہ کدھر چلا گیا دل؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، میرا دل کدھر چلا گیا؟ پھر آگے خود ہی لکھتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. یہ تو تیرا دل کھو گیا نا، اس کو ڈھونڈا ملا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. کہ تیرا دل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت تو نظر آیا، کہ تیرا دل تو وہاں ہے، مگر یہ نہ پوچھ کیسا پایا کہ تیرے دل کی حالت کیا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر اس کو وہ طرز میں پڑھے نا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل، دریائے مقابل دریائے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، نہ پوچھ کیسا پایا، نہ پوچھ کیسا پایا، نہ پوچھ کیسا پایا، نہ پوچھ کیسا پایا، وہ ہمیں نظر تو آیا، نہ پوچھ کیسا پایا. تو یہ دل تو اعلی حضرت نے اپنے دل کے بارے میں تو یہی فرمایا کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اسی طرح قلب سلیم کی چوتھی علامت دنیا سے دلچسپی کم اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو. یہ چوتھی علامت ہے قلب سلیم کی، اور اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر ہمیں حاضر ہونا ہے. اپنے قلب میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، اپنے دل میں زبردست عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا کرنا ہے. اور جب دل میں عشق رسول پیدا ہو تو پھر یہ شعر بھی یاد آتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. اگر تیرے دل میں عشق ہے تو کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کہ یہ تو محبت کی نشانی ہے داڑھی شریف. تو عاشق رسول جو اپنے دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی شمعہ جلا کر بیٹھا ہو اور وہ داڑھی منڈاتا ہو، ان جیسا چہرہ بناتا ہو جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ نہیں پڑھتے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اللہ کا نبی نہیں تصور کرتے، دل میں دین کی محبت ہو، دل میں اسلام کی محبت، اس کا اظہار نہیں ہوگا. کہ وہ دین اسلام سے محبت کرنے والوں سے نفرت کرے گا جس کے دل میں دین سے محبت ہوگی، جس کے دل میں سنتوں سے محبت ہوگی؟ کیا وہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو تحقیر اور حقارت کی نظر سے دیکھے گا؟ نہیں. اپنے دل پر غور کرو. خرابی دل کے اندر آتی ہے، معاملہ دل کے اندر خراب ہوتا ہے. دل بیمار ہو گیا ہے، جسے بدن بیمار ہو جاتا ہے نا تو وہ درست نہیں ہوتا، اسے دل کی بھی بیماری ہوتی ہے. گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، یہ حال ہے ہمارے دل کا. ہاں دل ہے گناہ
ہوتا بیدار نہیں ہوتا مغلوب شہار سے بدکار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں سے بیدار نہیں ہوتا. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر 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 کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی علامت ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ اب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی. ہم اتنا سنتے ہیں، بعض اوقات اتنا سنتے ہیں، خوف خدا کی باتیں سنتے ہیں، قیامت کی باتیں سنتے ہیں، ایمان کی سلامتی اور ناسلامتی کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمارے قلب پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. ہم برسوں برس گزر جاتے ہیں، ہم نمازی نہیں بن پاتے، برسوں برس گزر جاتے ہیں، ہم متقی نہیں بن پاتے، برسوں برس گزر جاتے ہیں، ہم نیک نہیں بن پاتے. اگرچہ ہمارا ظاہر اچھا ہو جاتا ہے مگر ہمارا باطن وہی کہ وہی، برے کا برا، گندے کا گندا ہے. باطن کے دل ہمارا دل چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل چمکانے والے، میرا چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، دل بھی چمکانا چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اپنے دل کا جائزہ لیں. جس دل میں ریاکاری بھری ہوئی ہو، جو دل حب جار کا مارا ہوا ہو، جس دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہو، جو دل بدگمانیاں پال کے بیٹھا ہو کہ بدگمانی یہ دل کی غیبت کہلاتی ہے. یہ دل بھی غیبتیں کرتا ہے اور بدگمانی کو دل کی غیبت کہا جاتا ہے. یہ دل لوگوں کے حسد سے بھرا ہوا ہو، اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو یہ شہرت کیوں ملی، اس کو یہ عزت کیوں ملی. یہ دل نفاق سے بھرا ہوا ہو، بظاہر بڑی ہی محبت اور پیار سے باتیں کرنا اور دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہونا. طرح طرح کی گندگیوں سے دل بھرا ہوا ہے. یہ گندا گندا دل بارگاہ الہی عز و جل میں لے کر کیسے حاضر ہو گئے؟ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اپنے دل کا محاسبہ کیجئے، اپنے باطن کا محاسبہ کیجئے، غور کیجئے اس میں کس کس کا تکبر بھرا ہوا ہے، کیسا کیسا تکبر بھرا ہوا ہے. یہ خود کو کتنوں سے بہتر سمجھتا ہے، کس قدر یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر جانتا ہے. اس کے اندر مال و دولت کی کیسی محبت بھری ہوئی ہے، اس دل میں دنیا کی کتنی محبت بھری ہوئی ہے. اب اپنے رب کے حضور کیسا قلب لے کر حاضر ہوگے؟ اس قلب کی اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے کہ یہ بگڑ گیا، سارا بدن بگڑ گیا، یہ سنور گیا،
سب کچھ سنور جائے گا. اے میرے مدد یا مدینے والے المدد یا اگر آپ غور کریں نا تو جس دل جمعی کے ساتھ ہم نے گناہ کی ہے، کیا کبھی اتنے دل جمعی سے ہم نے توبہ کی ہے؟ جس گہرائی میں جا کر گناہ کی ہے، کیا کبھی اتنی گہرائی میں جا کر توبہ کی ہے؟ جس یکسوئی سے اور پوری لذت لے کر گناہ کیے، کیا اسی طرح یکسوئی اور پورے تقاضے پورے کر کے کبھی توبہ کی؟ حقیقت تو یہ کہ ہمیں صحیح توبہ کرنے آتی ہی نہیں ہے، ہمیں دعا صحیح کرنے آتی ہی نہیں ہے. دل ہمارا گناہوں کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، دل میں گناہ کی محبت پیدا ہی ہوتی جا رہی ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھتا ہی. روز نت نیا، بابا کہتے رہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا، ہر روز کوئی نیا جرم. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، مجھ ناتوا پر اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، یہ کیا حال ہے ہمارا. اپنے قلب پر غور کیجیے. آج یہی موضوع لے کر حاضر ہوا تھا. دل کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں عشق رسول ہونا چاہیے، ہمارے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، ہمارے دل میں مال اور دنیا کی محبت نہیں، ہمارے دل میں تو مدینے کی اور مدینے والے کی محبت ہونی. ہمارے دل، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نور، اس کی رحمت کا ایسا نور ہونا چاہیے کہ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے. ہمارا دل تو ایسا لگا ہے زنگ والا ہو گیا ہے. اب دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، حدیث پاک میں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کے زنگ کا علاج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وہ ہے تلاوت قرآن پاک اور موت کی یاد. ہم کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا ہی کتنا آتا ہے. ہم دروس قرآن پڑھتے کب ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جنہیں دروس قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ قرآن دروس تلاوت کرتے ہیں؟ ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی صحبتیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے خیالات ہمارے دل کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. ارے اس کو دھوتے نہیں، ہم اپنے کپڑوں کو روز دھوتے ہیں، اپنے بدن کو روز دھوتے ہیں، اس کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں،
اور وہ دل جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلبوں پر نظر فرماتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کو صاف کرنے کی کوئی سوچ کوئی صورت نہیں ہے. آپ بولو کہاں سے پانی لا رہے بھائی؟ یہ ندامت کا پانی ہے جو آنکھوں سے بیٹا جو دل کو دھوتا ہے، مگر ہو وہ بھی اخلاص کا. اگر وہ اخلاص کا نہ ہوا اور یہ آنسو بھی اگر ریاکاری کے ہوئے تو پھر یاد رکھو کہ اگر دھبے والے کپڑے کے اوپر کوئی پانی گر جائے تو دھبا بڑھ جاتا ہے، دھبا ختم نہیں ہوتا. دھبا ختم کرنے کے طریقے کچھ اور ہوا کرتے ہیں. امیر اہل سنت لکھتے لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، یعنی وہ اشک کہاں سے لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بھرا جاتا. یہ جو گناہوں کی جو گندگی ہے نا، یہ اس کو دھوتی ہے ندامت کا پانی جو آنکھوں سے بہتا ہے. اور ندامت کا تعلق ہے دل سے. دل میں ندامت تو پیدا ہو. توبہ کا رکن اعظم یہ ندامت ہے. کہ ندامت ہی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے. ندامت سے رونا بھی تو آئے، ندامت بھی تو ہو، افسوس بھی تو ہو. اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گا؟ کیسے نامہ اعمال پڑھوں گا؟ یہ نامہ اعمال جس میں گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے کیسے پڑھوں گا؟ ایک بزرگ کسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارشاد فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہوا، نامہ اعمال پڑھنے کو دیا گیا. جب میں نے نامہ اعمال میں پڑھتا گیا ایک اسی مقام پر پہنچا کہ وہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا اور شرم کی وجہ سے میرے جسم کی ساری کھال پگھل کر میرے قدموں میں آ گئی. ایسا کیا تھا؟ ایک ایسی چیز کو میں نے گناہوں بھری نظر سے دیکھا تھا جس سے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اب وہ گناہ بڑی نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کا تعلق دل سے ہے یا نہیں ہے؟ صحیح سے بتائیے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں آپ کو جو دیکھ رہا ہوں گناہوں بھری نیت سے دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا، اس کا تعلق دل سے ہے یا نہیں ہے؟ کہ میرے دل میں اس شخص کو دیکھتے وقت، اس چیز کو دیکھتے وقت گناہوں بھرا خیال موجود ہے. اور اللہ کے حضور یہ پڑھنا پڑ گیا تو کریں گے کیا کیا ہے جو نہیں دیکھا ہے ہماری آنکھوں نے؟ کیا کیا گناہ ہے جو ہم نہیں سوچتے؟ دل سے بھی تو سوال ہونا ہے، دل بھی تو کہے گا، اعضاء بھی تو کہیں گے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قلب سلیم یعنی سلامت والے قلب کی علامتیں بیان کر رہا تھا. چوتھی علامت دنیا سے دلچسپی کم اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو. آپ اپنے دل پر ذرا غور کریں. ہمیں اگر کوئی کہے کہ جناب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو چلیے، اور اگر ایک شخص آ کر کہتا ہے یار فلاں جگہ پر پارٹی ہے، دعوت ہے، یوں ہوگا یوں ہوگا، ہمارا دل کہاں جانے کو کرتا ہے؟ یہ اپنے دل پر غور کریں. لاکھ سمجھائیں شاپنگ سینٹروں میں یوں مت جائیے، بلا حاجت شرعی خریداری کے لیے بازاروں میں مت جائیے. ہمارا دل کیا کرتا ہے یہ غور کیجیے. ہمارا دل قرآن پاک کی تلاوت میں نہیں لگتا، ہمارا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا، ہمارا دل نیکیوں بھرے ماحول میں نہیں لگتا، ہمارا دل فکر مدینہ کرنے کو نہیں چاہتا، ہمارا دل مدنی قافلوں میں سفر کرنے کو نہیں چاہتا، ہمارا دل دینی کتب پڑھنے کو نہیں چاہتا. کوئی ہاتھ میں اخبار دے دے تو پوری مطلب 2 گھنٹے تک اخبار چاٹتے رہتے ہیں. اگر کوئی غیبت کی تباہ کر یا کتاب ہاتھ میں دے دے تو دل کتاب پڑھنے کو نہیں چاہتا. کوئی نیکی کی دعوت کتاب ہاتھ میں دے دے، دل اس کتاب کے پڑھنے کو نہیں چاہتا. خود لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دینی کتاب پڑھنا شروع کرتے تو نیند آ جاتی ہے، جب بزرگ عبادتیں کرتے تو ان کو تو نیند نہیں آتی تھی. ان کا دل، ان کا قلب سلیم تھا. ہمارا قلب عاصی ہے، گناہوں بھرا دل ہے، گندگی بھری ہوئی ہے اس کے اندر. یہ صاف ہی نہیں ہے، ستھرائی نہیں ہے، دھبے ہیں. صاف شفاف دل ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا ندامت کے آنسوؤں سے جو تنہائی میں اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جائے، اخلاص کے ساتھ نصیب ہو جائے، اور بندہ روئے کہ کبھی بھی موت آئے گی. جب روئے گا، موت کو یاد کرے گا اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کو یاد کرے گا، اپنے
لیے کیا حکم ہونا ہے اس کو یاد کرے گا کہ جہنم کا حکم ہوتا ہے جنت کا حکم ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا. اس کو یاد تو کرے گا نہیں کرے گا. یوں دل کے اندر نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ سارے مطلب یہ تربیت کی جاتی ہے. مسجد میں دل نہیں لگتا ہمارا. مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مومن مسجد میں ایسے جیسے مچھلی جیسے پانی میں ہوتا ہے. ہمارا دل مسجد میں کہاں لگتا ہے؟ 3 گھنٹے فلم دیکھ سکتے ہیں لیکن عبادت 3 گھنٹے نہیں ہوتی. آپ کے سامنے جو کچھ قلب کی کیفیت ہے سب ہمارے سامنے. قلب سلیم یعنی سلامت والے دل کی 5ویں علامت بے حیائی کے کاموں اور دیگر گناہوں سے نفرت ہو. 6 علامت کینہ حسد اور بغض سے خالی ہو. 7ویں علامت عبادات سے محبت ہو. 8ویں علامت ہر مسلمان کی خیر خواہی کا اس کے دل میں جذبہ موجود ہو. 9ویں ایثار و اخلاص اس کے دل میں موجود ہو. نمبر 10 جب کسی شخص کے ساتھ نیکی کرے تو اس سے بدلے کی توقع نہ کرے. کتنی پیاری علامت ہے کہ نیکی جب کی اللہ کے لیے تھی تو بدلہ کس چیز کا اس سے لوں؟ اللہ سے اجر لینا ہے یا اس سے نیکی کا بدلہ لینا ہے؟ کیسا نادان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے اجر اور اس کی رحمت سے ملنے والی جنت کی امید رکھتا نہیں ہے. رکھتا ہے تو اس سے بدلہ لینے کی امید رکھتا ہے کہ یہ مجھے اس کا کوئی بدلہ دے دے, اور نہ دینے کی صورت پہ احسان جتلاتا بھی ہے. بھول گیا؟ تو یہ ہماری کیفیت ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جو آپ کے سامنے چند مدنی پھول اس حوالے سے عرض کیے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں دل کو قلب کو برباد کرنے والی 4 چیزیں لکھی ہیں جس سے دل برباد ہوتا ہے. دنیا کی امیدیں, نمبر 2 عبادات میں جلد بازی, نمبر 3 حسد, اور نمبر 4 تکبر. اور دل کی اصلاح کی 4 چیزیں لکھی ہیں جس سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے. امیدیں کم کرنا, نمبر 2 معاملات میں تحمل و آہستگی, نمبر 3 مخلوق کے ساتھ خیر خواہی, نمبر 4 خشوع و تواضع سے پیش آنا. امام غزالی فرماتے یہ ہیں وہ 8 چیزیں جن کے ساتھ قلب کی اصلاح یا خرابی وابستہ ہے, اور انہی پر صلح و فساد کا دار و مدار. اس لیے اسباب فساد سے بچو اور مفید قلب باتوں کو اختیار کرو تاکہ آخرت کی مشقت سے محفوظ رہو اور اپنے مقصود کو حاصل کر سکو. یہ 8 چیزیں یاد رکھیے اور ان 8 چیزوں کے متعلق غور کرتے رہیے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت, لمبی امیدیں, طول عمل کتنا ہے. یہ طول عمل جو ہے نا یہ بہت سارے گناہوں کا سبب بنتا ہے. یعنی لمبی امیدیں, یہ وہ لمبی امید ہوتی ہے جو بندے کو توبہ میں تاخیر کرواتی ہے. ارے کل کر لیں گے. بھائی کل کیا, اگلے پل کا پتہ نہیں, تم کل کی بات کر رہے ہو. اگر یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے نا کہ لمبی امید نہیں, آج اب بھی اسی وقت توبہ کرنی ہے, قبر و آخرت کی تیاری کرنی ہے, اپنے قلب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, دل کو اچھا کرنا ہے, دل کو ستھرا کرنا ہے, دل کو پاکیزہ کرنا ہے. میں امید کروں انشاءاللہ عز و جل اب اپنے ظاہر و باطن اور بالخصوص اپنے قلب کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور ان گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے جس سے دل خراب ہوتا ہے, دل میں گندگی پیدا ہوتی ہے, دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو بہت اہم مشورہ دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنی صحبت پر غور کیجیے. جو بہت بڑی برائی اور بہت بڑی خرابی ہے نا دل کے بگاڑ کی, وہ ہے صحبت. ہماری جو صحبت ہے نا, یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا جس طبقے کے ساتھ ہے, تھوڑا سا اس پر غور کیجیے, اپنے اطراف میں غور کیجیے. گھومنا پھرنا, تفریح, عشق, عشرت, موج مستی, اس طرف ہمارا دل بڑا مائل ہے. عبادت, ریاضت, تلاوت نہیں, مطلب پتہ نہیں کیا ہمارے دل پر ایسی
گناہوں کی تیز اور تیز چڑھ چکی ہے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نہ درس میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر پاتے ہیں. لاکھ سمجھاؤ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مگر وہی دل ہے کہ اطاعت گزار بنتا ہی نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک جاری رہتا ہے. یہ دل کی گندگی ہے، قساوت قلبی ہے، دل کی سختی ہے یہ کہ ماں باپ پر بھی رحم نہیں آتا. یہ رحم کا تعلق بھی دل سے ہے کہ دل میں رحم ہوگا تو آئے گا نا. دوستوں کے ساتھ بڑی شفقت ہوتی ہے، دوست ماں باپ کے ساتھ شفقت نہیں ہوتی. یہ دل کی گندگی ہے. دوستوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں ہوتی. دل کی گندگی ہے. گانے سننے میں مزہ آتا ہے، تلاوت سننے کا جی نہیں چاہتے، دل کی گندگی ہے. تفریح گاؤں میں بیٹھنے کا جی چاہتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، یہ دل کی گندگی ہے. امردوں اور بے پردہ اجنبیہ عورتوں کو تکتے رہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ دل کی گندگی ہے. غیبتیں کرتے رہنا یہ دل کی گندگی ہے. چغلی کرنا یہ دل کی گندگی ہے. حسد میں پڑے رہنا یہ دل کی گندگی ہے. کینہ اور بغض لے کر بیٹھا رہنا یہ دل کی گندگی ہے. اپنے دل کی گندگی میں غور تو کیجیے. دل کس قدر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور اس گندگی کے ڈھیر کو صاف کرنے کی کوئی صورت ہم نہیں نکالیں گے. اس معاملے میں کوئی غور و خوض نہیں کریں گے. اور کہا جائے کہ اس دل کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرو تو فرصت نہیں ہے. مدنی انعامات پر عمل کریں تو توجہ نہیں ہے. مدرسۃ المدینہ میں شرکت کر کے قرآن کو درست کریں تو ٹائم نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا ایسا گندا دل لے کر دنیا سے جائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے قلب کی اصلاح فرمائے. ہمارے قلب میں اللہ تبارک و تعالی ایسا نور عطا فرمائے جس سے ہم راہ ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جائیں. اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ